رشکم لاڑا زبردست بھی لاڑا. اگر کوئی مر جائے تو پھر بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے. انسان کا صبر دل صبر کر لیتا ہے کیونکہ قبر تو نظر آتی ہے. خليه أنا غريبة إنسان خليه أنا بيوسع زبردست نيشته ده زبردست بھی أنا ما بخبر جيب سے بلنا والي وا. جو کوئی بھی اعلیٰ حکام ہو انہوں نے ہماری مدد نہیں کی تو بروز قیامت میرا ہاتھ ہوگا ان کا گریبان ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نئی سٹوری کے ساتھ. میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے نواحی علاقہ کالو خیل میں. یہاں کا ایک جوان سا رشکہ ڈرائیور عامر سہیل خاندان کی کفالت کے لیے رشکہ لے کر صبح گھر سے نکلا. اس کی واپسی کی راہ اس کی بیوی، والدہ اور والد رات گئے تک تکتے رہے، لیکن وہ 1 سال گزرنے کے باوجود تاحال گھر نہیں لوٹا ہے. اس کی والدہ اور والد کس کرب سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ آپ کو ان کے والد صاحب کی باتیں سن کر ہی ہو جائے گا. انہوں نے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے کس کس جگہ پہ اپروچ کی، کس کس سے رابطہ کیا، تمام احوال انہی سے جانتے ہیں. جی تقریباً 1 سال ہو گیا آپ کا بیٹا گھر سے لاپتہ ہے. ہاں جی بالکل. اس دوران آپ نے کہاں کہاں پہ اس کو تلاش کیا اور کس کس سے رابطہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عارف ہے اور میرے بیٹے کا نام عامر سہیل ہے. اس کے سمیت 2 بیٹے ہیں. تو وہ رکشہ چلاتا تھا، اپنا رکشہ تھا. ایک ٹائم وہ چلاتا، دوسری ٹائم میں چلاتا، اور گھر کا واحد کمانے کا ذریعہ یہی رکشہ تھا. تقریباً 1 سال ہونے کو قریب ہے. وہ رکشہ لے کر مزدوری کے لیے بازار چلا گیا. اس کا ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چلا. تو ہم بہت کرب سے گزر رہے ہیں. مجھے اور اللہ کو پتہ ہے، ہمارے گھر والوں کو پتہ ہے. اس سلسلے میں پہلے جو ادھر گیا تو انہوں نے FIR بھی نہیں کروایا. مجھے ٹال مٹول کرتے رہے کیونکہ ہمارا علاقہ تانا چمکنی ہے. میں جب پولیس اسٹیشن گیا تو وہ کہتے ہیں آپ وہ تانا فارم چوکی چلے جائیں. وہاں پہ گیا تو وہاں پر ایک SI تھا، وہ کہتا تھا آ جائے گا بس تم جاؤ. پھر میں دوبارہ گیا، 2 دن بعد دوبارہ گیا. پھر میں نے اسے کہا تمہارے بیٹے نہیں ہیں، تم والد نہیں ہو. تو پھر اس نے مجھے ایسے دیکھا. اس کے بعد اس نے روزنامچہ رپورٹ کروائی. مجھے تو قانون کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. آپ کا جو بیٹا 1 سال ہو گیا ہے تو آپ کی بہو کدھر ہے اب؟ بہو ابھی وہ اپنے گھر چلے گئی ہے، اپنی والدہ کی گھر چلی گئی ہے. اور آپ کی جو بیوی ہیں، زوجہ ہیں، ظاہر ہے بیٹے کے غم میں ان کا کیا حال ہے؟ بہت برا حال ہے، کیونکہ مردوں کا تو حوصلہ پھر بھی بڑا دل ہوتا ہے اور عورتیں تو بہت کمزور ہوتی ہیں. آپ کے ساتھ وہ بات ڈسکس کرتی ہیں؟ ہاں جی اکثر کرتی ہے، روتی ہیں. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوان سال بیٹے کی جدائی کا غم کس قدر کربناک ہوتا ہے. اس نے والد کو توڑ کر رکھ دیا. جو والدہ ہے، جو صنف نازک ہے، اس کی کیا حالت ہوگی آپ بخوبی ان کے درد کا اندازہ کر سکتے ہیں. ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا ہے، اور جو خاندان کی کفالت کا واحد ذریعہ تھا رشکہ، اس کا بھی تاحال پولیس سراغ لگانے میں ناکام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور اللہ کرے کہ آپ کا بیٹا بخیر و عافیت گھر واپس آ جائے. کیونکہ نہ اس کا پتہ چل رہا ہے نہ رکشے کا پتہ چل رہا ہے. کیونکہ اگر کوئی مر جائے تو پھر بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے. انسان کا صبر دل صبر کر لیتا ہے کیونکہ قبر تو نظر آتی ہے. اس کا تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ مرا ہے کہ زندہ ہے. اور میری اپروچ نہیں ہے، ہم غریب ہیں. اگر جو کوئی بھی اعلیٰ حکام ہو انہوں نے ہماری مدد نہیں کی تو بروز قیامت میرا ہاتھ ہوگا ان کا گریبان ہوگا کیونکہ میرا اپروچ نہیں ہے. ناظرین والد کے آنسو دیکھ کے تو مجھ سے بھی مزید بات نہیں ہو رہی ہے. میں بات کرنے سے قاصر ہوں. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہے، ان کی ذہنی حالت کیا ہوگی. یہ مرد ہیں، اگر یہ آنسو ان کے بہہ رہے ہیں، نکل رہے ہیں ان کی آنکھوں سے، تو جو والد ہے اندر جس نے اپنے بیٹے کو پالا ہے، جو بچے کو، اپنے بیٹے کو باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، وہ کس کرب سے گزر رہی ہوگی. میں اعلیٰ حکام سے، IGP صاحب سے، CCP صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کے بیٹے کا سراغ لگانے میں
وہ اپنا کردار ادا کریں. اگر وہ زندہ ہے تو اس کی بازیابی کی کوشش کی جائے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی سنگین حادثہ اس کے ساتھ ہو چکے تب بھی اس کو ان کو بتا دیا جائے, اس کا سراغ لگایا جائے, اس کی کچھ نہ کچھ تو معلومات ان کو فرق, تاکہ ان کو صبر تو ملے. یہ روز صبح سے شام تک اپنے بیٹے کی راہ تکتے رہتے ہیں کہ شاہد آئے, ابھی آ جائے. کا ذرائع معاش کیا ہے؟ بس میں تو رکشہ چلاتا تھا, اور ابھی یہ جو رکشہ ادھر میرے گھر کے سامنے کھڑا ہے, یہ میں نے اجرت پہ کسی لیے روزانہ اس کو 450 روپے ڈیلی دیتا ہوں. تو ابھی یہ موٹر سائیکل والے بہت آ گئے ہیں, کریم والے, اس وجہ سے روزگار بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے. تو بس گزارا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. جس کرب سے گزر رہے ہیں آپ بخوبی محسوس کر سکتے ہیں میرے خیال سے, اور کوئی بھی درد دل رکھنے والا ان سے ضرور ہمدردی کا اظہار کرے گا, ان سے ہمدردی اس کے دل میں ضرور جاگے گی. ہماری کوشش ہے, ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے بیٹے کو صحیح سلامت واپس گھر لائے. اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان کی جو بیٹا ہے اس کی تصویر ہم ویڈیو میں شیئر کر دیں گے. اگر آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہو, تھوڑا سا بھی علم ہو, تو ضرور ان سے رابطہ کیجیے, اور ہم ان کی خاطر ان کا موبائل نمبر بھی اس ویڈیو میں مینشن کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ان سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو. جی دا مزدورۍ دپاره وتی وو, او د ورځې 3 بجې 10 تاریخ وو نه, هغه چې وتی دی نن پورې د هغې پته نه لګي. ستاسو د زوی چې کومه ښځه وه اوس دې وخت چېرته ده؟ هغه خپل مور پلار ګره ګجروالي کې, هغه ګجروالي کې د هغې مونږ د سامان هم جوړول, هغې خپله لور هم کېنوله, او مونږ به راوستې نه شو. د هغې دلته څوک دي؟ نه خاوند شته, نه لور شته, نه زوی شته. مونږ هغه څه لپاره راولو؟ مونږ هغې ته دا جواب کولی نه شو. مونږ دا څه لپاره بوځو؟ مونږ ښه راوستې شو, مونږ پرې زور چلو, جرګه به پرې کېنو, مشران به پرې کېنو, خو مونږ خپل ګریوان کې سوچو چې داسې زمونږ لور باندې الله دې نه کړي یو ورځ راشي نو د هغې به څه حلي. مونږ هغې باندې دا زور نه دی راوستی, نه پرې راولو, ځکه چې هغه مونږ څه لپاره راولو. زما دغه مشر زوی د ګټې وټې و, خامخا 2 پیسې به یې راوړلې, پلار سره به یې مدد کولو. رشقه م لاړله, زما زوی هم لاړم. زه خو ډېره غریبه یم, زه خو ډېره بېوسه یم, زما اوس نشته دی. که زما اوس وی نو ما به خپل زوی پسې منډه وهلې وه. زما نه د پیسو طاقت شته, نه مې د ځوانانو طاقت شته دی. دغه یو پلار دی چې زه کله کله هغه سره به جمع شم, هغه وایي زه به تاله یاري څه ګټم, یا به زه له زوی پسې منډې وهم. نو زه څه وکړم؟ تاسو چې پولیس سره ستاسو خاوند رابطه کړې ده, نو پولیس یې ستاسو اف آی آر لیکلی ده؟ خو تقریبا یو کال وشو ستاسو یې بېده. نه دی لیکلی, هغې اف آی آر لیکلی نه دی. زما خاوند بیا لاړه, زما خپل خپلوان ورته درونه دغه رادونه لاړل ورسره, خو هغوی هېڅ دغه ونه کولو, هېڅ مدد زموږ ونه کولو. زما غریبي ده چې غریبي مې نه وې, یا مې بچي ډېر وې, وس مې وې, د ځوانانو مې وس وې, نو ما به خپل زوی پسې منډه وهلې وه. ما به خپل زوی خامخا څه پته لګولې وه. زما نه هېڅ وس نه دی د پیسو, او نه مې د ځوانانو شته دی. 15 لوریانې مې دي, 2 واده دي, 3 کور کې دي. ناظرین, یہ عامر سہیل کی والدہ تھی, اور آپ بعض چیزیں ایسی ہوتی جس کو آپ بیان نہ بھی کریں تو دیکھنے والا اندازہ لگا سکتے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں. ان کے ساتھ ہم بھی CCP پشاور ڈاکٹر میاں سعید صاحب سے گزارش کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی بازیابی کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں. 1 سال کا عرصہ طویل عرصہ ہوتا ہے, اس دوران پولیس نے ان کی FIR تک درج نہیں کی ہے. ہماری CCP صاحب سے یہ بھی درخواست ہے کہ ان کی باقاعدہ FIR کا اندراج کیا جائے, اور ان کے بیٹے کو نہ صرف بازیاب کرے بلکہ جو رشقہ تھا ان کے خاندان کی کفالت کا واحد ذریعہ تھا, اس کی برآمدگی کے لیے بھی کوششیں کی جائیں.